صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن صدق اللہ العظیم۔ آج میں کچھ واقعات سنانا چاہتا ہوں جس سے دین کا کام کرنے کی حکمت کا آدمی کو اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ والوں نے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حکمت سے کام کیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کے واقعات تو بہت ہیں۔ ابھی جو ذہن میں آیا وہ واقعہ ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد ثقیف کے ساتھ پیش آیا۔ وفد ثقیف آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، ہم لوگ ایمان لے آئیں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کریں گے، ایمان ضرور لے آئیں گے۔ تو حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی کے طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، زکوٰۃ نہ دو اور اللہ کے راستے میں قتال نہ کرو، لیکن ایسا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے جس میں نماز نہ ہو، نماز تو پڑھنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لا خیر فی دین لا رکوع فیہ۔ انہوں نے اس کے جواب میں کہا ٹھیک ہے، صرف نماز پڑھیں گے بس۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ غالباً پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، حیران ہو گئے کہ آقا انہیں سارے اعمال چھوڑنے کی اجازت کیسے دے رہے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی نماز انہیں سارے اعمال پر لے آئے گی۔ سَيَتَصَدَّقُونَ وَيُجَاهِدُونَ اِذَا أَسْلَمُوا۔ اسلام اور نماز کے بعد دھیرے دھیرے بتدریج ان کے اندر سارے اعمال آ جائیں گے۔ یہ حکمت عملی ہے، یہ انداز تفہیم ہے۔ دوسرا واقعہ حدیث کا وہ کہ صحابی رضی اللہ عنہ کھل کر آ کر پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ کیسا بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، ایسا گھٹیا سوال کرتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بٹھا کر سمجھایا، اگر یہ حرکت تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری خالہ کے ساتھ، تمہاری بیٹی کے ساتھ، سارے اہم رشتے آپ نے گنوائے اور وہ بڑے صبر و تحمل کے ساتھ آقا نے گنوائے، اور وہ ہر رشتے پر کہتا رہا نہیں نہیں ہرگز نہیں،
میں اپنی ماں کے ساتھ یہ حرکت کیسے گوارا کروں گا، اپنی بہن کے ساتھ کیسے گوارا کروں گا؟ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ بھی تو وہ دوسری عورت بھی جس سے یہ حرکت کی جائے گی ضرور وہ کسی انسان سے یہی رشتے رکھنے والی ہوگی۔ پھر دعا دی، یوں ہی نہیں چھوڑا، اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے دل کو دھو دیجئے اور اس کی حیا کی حفاظت فرمائیے۔ تیسرا واقعہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کا۔ ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے اور قانوناً جتنے سامان کی اجازت ہے اس سے زیادہ سامان لے کر سوار ہو گئے۔ ٹرین میں بیٹھنے کے بعد ٹی ٹی آیا یا اسٹیشن ماسٹر نے ٹرین پر سوار ہونے سے پہلے ہی حضرت نے جا کر کہا کہ بھائی میرے پاس ضابطے سے زیادہ سامان ہے، میں اس کی پرچی کٹوانا چاہتا ہوں، چالان ادا کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے سرکاری قانون کی حفاظت ہو جائے۔ تو اسٹیشن ماسٹر نے کہا کہ نہیں حضرت اتنا تو چلتا ہی رہتا ہے، آپ سوار ہو جائیے، کوئی آپ کو روکے گا نہیں، پکڑے گا نہیں۔ حضرت نے ان کو سمجھانے کے لیے پوچھا، ٹرین میں جب اسٹیشن ماسٹر کے بعد ٹی ٹی آئے گا جب میں کیا کروں گا؟ حضرت میں ان کو کہہ دیتا ہوں، نہیں دوسرے اسٹیشن پر دوسرا ٹی ٹی آئے گا جب میں کیا کروں؟ میں ان سے کہہ دوں گا کہ وہ آئندہ اسٹیشن والے کو بول دے اور آگے والے اسٹیشن کو وہ کہہ دے گا، پھر آگے والے اسٹیشن کو کہہ دے گا۔ نہیں جب میں جہاں منزل ہے وہاں اتروں گا تو کیا کروں گا؟ میں وہاں بھی اطلاع دے دیتا ہوں تاکہ آپ کسی کی گرفت میں نہ آئیں۔ حضرت نے فرمایا کہ پھر جب میں قبر میں جاؤں گا تو تب کیا کروں گا؟ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گا تو تب کیا کروں گا کہ میں نے سرکاری قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قانون نے جتنے کلو لے جانے کی اجازت دی ہے اس سے زیادہ لے کر میں نے کیوں سفر کیا؟ یہ حکمت ہوتی ہے کہ بات کیسے سمجھائی جائے۔ قرآن کی اس آیت میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، پہلے حکمت ہے پھر دعوت ہے، پہلے تولنا چاہیے پھر بولنا چاہیے، پہلے سوچنا چاہیے پھر زبان چلانا چاہیے، پہلے انداز تعبیر کو سوچنا چاہیے پھر اس کے بعد زبان سے بول نکالنا چاہیے۔ موٹی مثال ہے، بات کھل کر سامنے آتی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے امی جی ایسا کر دیجئے، ابا کی جورو ایسا کر دیجئے، کوئی خلاف حقیقت بات نہیں کہی، بالکل حقیقت کی ترجمانی ہے اگر ابا کی جورو کہہ کر پکارا جائے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد کیا معاملہ پیش آئے گا والدہ کی طرف سے۔ ایک شخص راستے میں بھیک مانگ رہا تھا اور وہ اپنی آنکھوں سے محروم تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ میں اندھا ہوں، میری ضرورت پوری کر دو، لیکن اس کے مانگنے کا انداز یہ تھا اے وہ لوگ جن کو سورج کی روشنی چاند کی چاندنی نظر آتی ہے، اس بندے پر رحم کرو جس کے لیے ساری دنیا زندگی بھر اندھیرا ہے۔ دل پسیج جاتا ہے، دینے کو جی چاہتا ہے، ہاتھ جیب کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ سوچنا چاہیے کہ کیسے اصلاح کی جائے۔ بڑے علم والا ہے، بڑی ڈگریوں والی ہے، لیکن اپنی بات پیش کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، اپنے خاندان کو بدلنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے۔ ساڑی پہننے والی بہن تھی، اس کو آپ نے پیسے جمع کر کر کے اچھا سا
شلوار اور کرتا آپ نے بنوایا مہنگا پیسے جمع کر کے اور کہا کہ خالمی آپ مجھے اس جوڑے میں بہت بہتر نظر آئیں گے. اور مسلمانوں کا لباس بھی یہی ہے. ایک اسکول میں گئے، اس ملک کے اندر مسلمانوں کے درمیان ٹوپی پہننے کا رواج نہیں ہے. اصول بنائیں گے تو ماں باپ یہ کہیں گے کہ کٹر پنتھی ہے، شدت پسند ہے، اسٹریم کر رہا ہے. تو اسکول کے پرنسپل صاحب اسکول کے دروازے پر بیٹھ گئے کہ جو بھی ٹوپی پہن کر آئے گا اس کو میں ایک بلون اور غبارہ دوں گا. بچوں کے پاس بلون اور غبارے کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے، دلچسپی ہوتی ہے. تو بچوں کی بڑی تعداد ٹوپی پہننے لگ گئی. حکمت عملی ہے. ہر کام میں حکمت آدمی کو سوچنا چاہیے. حکومت سے کام نہیں ہوتا، حکمت سے ہوتا ہے. حاکمانہ انداز سے نہیں ہوتا، حکیمانہ انداز سے ہوتا ہے. کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، ایک عالم صاحب نئے فارغ ہو کر اپنے گاؤں گئے. یہ مسئلہ جاننا چاہیے کہ جس گاؤں کے اندر 2-3 ہزار لوگوں کی تعداد نہیں ہے وہاں جمعہ نہیں پڑھا جا سکتا ہے. گاؤں میں حنفیہ کا مسلک یہی ہے. شافعی مسلک میں گاؤں میں بھی جمعہ ہو سکتا ہے، ایک فقہی مسئلہ ہے. جب یہ نئے عالم فارغ ہو کر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ گاؤں کے لوگ جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں. کتابیں نکالی حنفی مسلک کی، لوگوں کو جمع کیا. کون تم کو کہتا ہے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے؟ یہ حنفی ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ لا جمعہ فی القری، گاؤں کے اندر جمعہ نہیں ہوتا ہے. آپ لوگ اپنی عمر برباد کر رہے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں. آپ کو ظہر کی نماز پڑھنا چاہیے تھا. لوگ نماز پڑھنے آتے ہی نہیں تھے. ان کے اسلام پر رہنے کی علامت تھی جمعہ کی نمازی، اور وہ جمعہ پڑوس کے گاؤں میں بھی نہیں جاتے تھے اور جمعہ کے نام پر ہی آنے والے تھے. ان کے ارتداد کی طرف جانے سے جمعہ نے روک رکھا تھا. جمعہ کی نماز ہی ان کے اسلام کی تشخص، اسلامی تشخص کو بتلانے کی علامت تھی، آئیڈینٹیفیکیشن ان کے اسلام کا نماز جمعہ کے ذریعے سے ہی ہو رہا تھا. مسلمان کتنے ہیں جمعہ کے دن ہی پتا چلتا جب وہ مسجد میں آتے. یہ دیہاتوں کا حال ہوتا ہے. اب پرانے بزرگ، پرانے عالم دین، تجربہ کار بزرگ کا پھر گزر ہوا اس گاؤں سے، دیکھا جمعہ کے دن پہنچ گئے مسجد میں، دین کی بات سنانے کے لیے کوئی مسجد میں آتا ہی نہیں. انہوں نے گھر گھر جا کر کہا بھائی آپ لوگ جمعہ نہیں پڑھ رہے، حضرت آپ نے ہمیں دھوکہ دیا، آپ نے غلط مسئلہ بتایا. ابھی ایک نئے عالم ہمارے گاؤں کے نوجوان فارغ ہو کر آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر جمعہ ہوتا ہی نہیں ہے، ہم لوگ حنفی ہیں. حضرت نے کہا ٹھیک ہے ان عالم کو بلاؤ. بلایا گیا. بلانے کے بعد حضرت نے ان کو ساری بات سمجھائی. بیٹا یہاں مسلک کی بات نہیں ہے، مذہب کی بات ہے. یہاں مسلک خطرے میں نہیں ہے، مذہب خطرے میں ہے. میں نے ان کے ایمان کو بچانے کے لیے ان کو جمعہ کی نماز کی اجازت دے دی ہے. شافعی مسلک کے مطابق اجازت ہے، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اجازت دی ہے. جہاں جمعہ شروع ہو چکا ہو اسے نہ روکا جائے. دیہاتوں میں تو وہ لڑکا بڑا سلجھا ہوا تھا، اطاعت کرنے والا تھا. وہ نیا نوجوان لڑکا گھر گھر جا کر کہنے لگا لوگوں میں نے متن بھی پڑھا تھا، شرح بھی پڑھا تھا، بین السطور نہیں پڑھا تھا. میں نے ٹیکسٹ بھی پڑھا، گائیڈ بھی پڑھی، بٹوین دا لائن نہیں پڑھا. کتابوں کے اندر ہوتا ہے 2 سطر کے درمیان بھی چھوٹے چھوٹے جملے لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں نے سطر کے درمیان 2 لائنوں کے بیچ میں جو جملے لکھے ہوئے تھے وہ نہیں پڑھے تھے. اب مجھے پتا چلا کہ یہاں پر جمعہ درست ہے، چلو آ جاؤ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں. بین السطور پڑھنا سیکھنا پڑتا ہے
اللہ والوں کی صحبت میں، تجربہ کار پرانے کام کرنے والوں کی صحبت میں ایسی نادان حرکتیں آدمی نہ کرے، خیر کے روکنے کا ذریعہ نہ بنے۔ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ حکمت کی ایک عجیب مثال ہے۔ ایک صاحب تھے، حضرت کے پاس بہت پابندی سے آتے تھے، پیر دباتے، سر میں تیل لگاتے، راحت پہنچاتے، داڑھی مونڈا کرتے تھے۔ ساتھیوں نے بہت اصرار کیا، حضرت آپ ان سے کہیے نا کہ داڑھی رکھ لیں۔ نہیں بھائی، سنتے تو رہتے ہیں، وہ شوق پیدا ہو جائے گا تو رکھ لیں گے۔ ساتھیوں نے اصرار کیا، ساتھیوں کے اصرار پر حضرت نے کہہ دیا بھائی داڑھی رکھ لو نا آپ۔ تو دوسرے دن سے وہ آنے غائب ہو گئے، تعلق ختم۔ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر پر تشریف لے گئے، ان کے پیر پکڑ لیے اور یہ کہا بھائی معاف کر دو، غلطی مجھ سے ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت، غلطی تو مجھ سے ہوئی ہے کہ میں داڑھی مونڈتا ہوں، اسلام کے شعار کو ذبح کرتا ہوں، 24 گھنٹے کے گناہ میں ہوں۔ نہیں بھائی، غلطی ہم سے ہوئی کہ توا گرم کر کے روٹی ڈالتے، ایمان آخرت سنتوں کا شوق پیدا کر کے پھر ہم آپ کو داڑھی رکھنے کے لیے کہتے۔ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ منکرات لوگوں کے محبوبات بن چکے ہیں، کسی کے محبوب کو چھیڑو گے تو فتنہ ہوگا۔ محبت کے رخ کو بدلو، محبت کے رخ کو بدلو۔ ایک شخص جو ناجائز قسم کے عشق میں مبتلا تھا، اللہ والے کے پاس گیا، گھر میں خدمت کرنے والی، کام کرنے والی خاتون پر دل آیا۔ ان اللہ والوں نے اس نوجوان کی تربیت کرنا چاہا، اپنے گھر کی خادمہ کو وہ دوا دی جس سے اجابت ہوتی ہے، اسہال بہت ہوتے ہیں، موشنز بے قابو ہو جاتے ہیں، اور وہ ساری گندگی ایک بالٹی میں جمع کی۔ اس نوجوان سے کہا کہ یہ بالٹی لے جاؤ، بدبو سنبھالی نہیں جا رہی ہے۔ اور جس پر دل آیا تھا اس کا چہرہ دیکھا کہ آنکھیں دھس چکی ہے، چہرے کی رونق ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا، جس چیز سے تم محبت کرتے تھے یہ بالٹی میں آ چکی ہے۔ دنیا کی فانی محبتیں، ناجائز تعلقات اللہ سے دور کر دیں گے، پاکیزہ رشتوں سے تمہیں محروم کر دیں گے۔ ایک جگہ پر ناجائز اور غیر مشروع قسم کی دعوت تھی، شادی میں جانا ہے، عورتوں اور مردوں کے کھانے کا انتظام الگ نہیں ہے، فنکشن میں جانا ہے، عورتوں میں ویڈیوگرافی ہے، جوڑے کی رقم لے کر ولیمہ کھلا رہا ہے، یقینی طور پر معلوم ہے کھلایا جانے والا مال حرام ہے۔ تو دل شکنی بھی نہ ہو، دین شکنی بھی نہ ہو، دل بھی نہ ٹوٹے، دین بھی نہ ٹوٹے، میں کیا کروں؟ تو ایک بزرگ ہمارے پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، آدمی ایک دن پہلے چلا جائے، شادی سے دعوت سے ایک دن پہلے چلا جائے، اور ایک دن پہلے چلا جا کر مبارکبادی دے کر آئے، تحفہ دے کر آئے، صاحب میں کل نہیں آ سکتا ہوں، آج ملاقات کے لیے آ گیا۔ یا اگر وہ سن سکتا ہے تو بتلا دے کہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز آپ کی دعوت میں ہے، اس لیے میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ یا ایک دن بعد جا کر ملاقات کر لیجئے، مبارکبادی دے دیجئے، مبارکبادی دے دیجئے کہ میں اپنے عذر کی وجہ سے کل نہیں آ سکا، آپ معاف کر دیں، یہ میری مبارکبادی اور تحفہ قبول کر لیجئے۔ یہ سب حکمت ہے، یہ سب مصلحت ہے کہ آہستہ آہستہ لوگوں کو دین پر کیسے کھڑا کیا جائے۔ ایسی کوئی جلد بازی اور ایسا کوئی غسیلا پن نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے آئندہ دعوت دینے کا، دین کی بات سنانے کا دروازہ ہی بند ہو جائے۔ ہم دعوت دینے کے ذمہ دار ہیں، ہدایت دینے کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہمیں ثواب دعوت دینے پر ملتا ہے، ہدایت دینے پر نہیں ملتا ہے۔
پوسٹ مین کو تنخواہ خط پہنچانے پر ملتی ہے، خط پڑھوانے پر نہیں ملتی ہے. خط پھاڑ دے تب بھی تنخواہ ملے گی، اور خط پڑھے تب بھی تنخواہ ملے گی. سامنے والا ہدایت کی بات قبول کرے تب بھی ہمیں ثواب ملے گا، سامنے والا ہماری دعوت کی بات قبول نہ کرے تب بھی ہمیں ثواب ملے گا. لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر مسلط نہیں ہیں. فبما رحمت من اللہ لنت لہم، جتنے سخت پیشنٹ کو آئی سی یو میں رکھا جاتا ہے، کیسے اس کو کروٹ بدلا جاتا ہے، کیسے اس کو فل اے سی میں رکھا جاتا ہے، کیسے اس کو راحت پہنچائی جاتی ہے، کیسے اس کے کپڑے بدلے جاتے ہیں. تو جس قدر ہمدردی آئی سی یو کے پیشنٹ سے ہوتی ہے، ویسے ہی شفقت، ہمدردی اور نرمی اس آدمی سے ہونا چاہیے جو سنگین سے سنگین گناہ میں ہے، تاکہ اس کو اس گناہ سے نکالا جا سکے. ہمارے ملک میں بہت بڑا مدرسہ ہے، یونیورسٹی ہے ندوۃ العلماء، جہاں کے فارغ علماء کو ندوی کہا جاتا ہے. وہاں کے عالم تھے مولانا عمران خان صاحب ازہری رحمت اللہ علیہ. ان کا واقعہ سناتا ہوں. وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، بیوی شوہر لڑ لیے، اور لڑ کر شوہر گھر سے باہر نکلا، اور وہ یہ چیختے ہوئے جا رہا تھا، تیرا قصہ تمام کر دوں گا، قاضی صاحب کے پاس پیپر لکھوا دوں گا. وہاں عمران خان صاحب ازہری رحمۃ اللہ نے دیکھا، اس کو بلایا، بھائی ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ قاضی صاحب کے پاس جا رہا ہوں. پانی تو پی لو، کرنا جو چاہو کر لو، بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر. کیا بات پیش آ گئی؟ حضرت 1 سال سے کہہ رہا ہوں، شادی ہو گئی، 1 سال ہو کر نماز پڑھنے کے لیے کہتا ہوں، مانتی ہی نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچ لیا کہ نکاح ختم کر دو. عمران خان صاحب ازہری رحمۃ اللہ فرمایا، او ہو بیٹا تمہاری عمر کیا ہے؟ میری عمر 25 سال ہے. نکاح میری عمر 25 سال ہے. نماز کب سے پڑھتے ہوں؟ 20 سال سے پڑھتا ہوں. فرض کب ہو گئی تھی؟ 15 سال میں ہو گئی تھی. اب میری 25 سال عمر ہے، نماز 5 سال سے پڑھتا ہوں، اور میرے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے 15 سال میں ہی. حضرت نے فرمایا، تمہارے اتنا سننے کے بعد، اتنا پڑھنے کے بعد نمازی بننے کے لیے 5 سال لگ گئے. یہ بیچاری کو اتنی تعلیم بھی نہیں ملی، تربیت بھی نہیں ملی، سننے سنانے کا موقع بھی نہیں ملا. یہ بیچاری 1 سال میں نمازی کیسے بن جائے گی؟ ایک واقعہ یاد آیا، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا کہ ایک بوڑھا 70 سال کی عمر میں مسلمان ہوا. وہ صبح ہوتے ہی کہتا تھا، راما راما راما. تو اس سے لوگوں نے کہا کہ اب مسلمان ہو چکا ہے، راما راما چھوڑ دے. تو اس نے کہا، 70 سال کا راما راما ہے، ابھی تو بسم اللہ آیا ہے، راما راما اتنا جلدی کیسے چھوٹے گا؟ واقعی بات ایسی ہی ہے. یہ واقعات منتشر، الگ الگ قسم کے، بہت زیادہ رہبری کرنے والے ہیں، راہ عمل بتلاتے ہیں. کاندھلا کی ایک لڑکی تھی، اس کا نکاح ہوا ایک علاقے میں. وہ لڑکی اس گھر میں گئی تو پتا چلا کہ کاروبار حرام کا ہے. اس لڑکی نے حکمت سے یہاں سے اپنا ٹفن بنا لیا، روٹیاں رکھ لی. سسرال جانے کے بعد دسترخوان پر وہی روٹیاں نکال کر کھانے لگی. ساس نے کہا، بیٹا یہ کیا کر رہی ہو، ہمارے گھر کا کھانا نہیں کھاؤ گی؟ تو اس لڑکی نے کہا، امی جان میں اکیلے میں بات کرتی ہوں آپ سے، ابھی تو مجھے اجازت دے دیجیے، بڑا احسان ہوگا. اکیلے میں اپنی ساس کے پیر دبانے لگی، سر میں تیل لگایا، اور یہ کہا کہ امی اگر آپ کو بخار آئے گی تو میں آپ کی ہر طرح کی خدمت کرنے تیار ہوں، لیکن حرام کا لقمہ، گوشت کا ٹکڑا جسم کا بن جائے گا تو جہنم کی آگ لگے گی. میں آپ کے لیے کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ میں نے سنا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر پرانا حرام مال آتا ہے. آپ ہمت کیجئے، آپ دعا کیجئے، آپ کی دعا میں بڑی تاثیر ہے، اللہ تعالی حلال روزی کا انتظام کر دیں گے. خاندان بدل گیا اس لڑکی کی حکمت و دعوت سے.
حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے علاقے میں گئے، وہاں پر لوگ تعزیہ اٹھاتے تھے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ان سے کہا بھائی تم مسلمان ہو؟ کہا مسلمان نہیں ہے۔ کہا تم ہندو ہو؟ کہ ہم ہندو بھی نہیں ہیں۔ تم کون ہو؟ ہم نو مسلم ہیں۔ بنجر علاقوں کا حال ایسے ہی ہوتا ہے، ہم مسلمان بھی نہیں اور ہندو بھی نہیں، نو مسلم ہے۔ اچھا کیا کرتے ہو تم؟ کہ جی ہم تعزیہ کرتے ہیں، تعزیہ اٹھاتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہاں بھائی تعزیہ نہ چھوڑنا۔ مولانا عبد الباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ ساتھ میں تھے، حیران ہو گئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ان سے فرمایا بھائی ان کے لیے تعزیہ کفر سے وقایہ بنا ہوا ہے، ان کے لیے بدعت کفر سے وقایہ بنی ہوئی ہے۔ اگر میں بدعت سے روکوں گا تو کفر تک پہنچ جائیں گے یہ لوگ، اگر میں تعزیے سے روکوں گا تو مندروں میں چلے جائیں گے یہ لوگ۔ تو میں نے مندروں سے سنبھالے رکھنے کے لیے ان کو تعزیے کی اجازت دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے حکمت والی دعوت مانگنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔